الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدر محترم اور معزز علماء کرام، میں اس وقت لب کشائی کی قدرت مجھے نہیں ہے کہ میں اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے کچھ باتیں کہہ سکوں. اور میرے پیشرو حضرت مولانا عبد الخالق صاحب ندوی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آج کے حالات کے تعلق سے روشنی ڈالی. حضرات، یہ حقیقت ہے کہ آج ہر طرف سے غیر محسوس طریقے پر آج مسلمانوں کو ایک ایسی قسم سے حوصلے پست کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج ساری دنیا کو یہ یقین ہے کہ یہی اہل مدارس، یہی یہ علماء ہیں جو چند لمحوں میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. اگر ان کو بدنام کیا جائے، مدارس کو رسوا کیا جائے، بدنام کیا جائے، یا امت کو اس سے الگ کر دیا جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کام بن جائے، لوگ اس سے دور ہو جائیں اور ہمارا جو نظریہ ہے وہ دنیا میں قائم ہو. یہ ان کا وہم ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. علامہ اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا. آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجئے، جو اختلافات ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ شیعہ سنی کے اعتبار سے ہو، چاہے اور دوسرے تبلیغی، غیر تبلیغی یا بریلوی، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں چونکہ آج کل اس پر نوجوانوں کا اور علماء کا، عوام کا اس کی طرف رجحان ہے، وہ دیکھتے ہیں تو یہ اختلافی باتیں جان بوجھ کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے، یہ ساری باتیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں اور لوگ ان کا مقصد پورا ہو جائے. لیکن یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ آج بھی علماء کرام اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں اور آج بھی ان کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ امت کی اصلاح کی خاطر، امت کو صحیح رخ دینے کی خاطر. تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سقوط بغداد ہی نہیں بلکہ خود ہمارے اپنے وطن میں جب انگریزوں کا راج تھا اور اس موقع پر کوئی انگریزوں سے ان کے مدارس میں پڑھا ہوا یہ اس سلسلے میں تحریک نہیں چلائی. اگر تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف تو یہی علماء اٹھ کر کھڑے ہوئے. چند علماء دیوانے بن کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سر سے کفن باندھا اور ایسی تحریک چلائی کہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کامیابی دی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
یہی وہ مدارس کے علماء ہیں، مدارس کے طلبہ ہیں، جب وہ کسی موقع پر ڈٹ جاتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ اور آج کہیں ایسے تصورات، ایسی پختگی اور یہ یقین اور یہ عزم ہمارے اندر کہیں پیدا نہ ہو جائے، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن ان سازشوں کا کچھ ہوگا نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسا ایک نمونے کی طور پر ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ٹل سکتی ہے، اور مکر کرنے والے ایسا مکر کریں گے، ایسی چال چلیں گے کہ ایک جگہ پہاڑ ٹہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے پہاڑ، اگر کوئی آ کر کہے کہ پہاڑ یہاں سے ٹل گیا تو سوچئے کہ اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی چال چلیں گے اور ایسا مکر کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین دلایا کہ اگر وہ ایسی چال بھی چلیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو ظاہر کر کے رہے گا اور حق کو کامیاب کر کے رہے گا۔ الحمدللہ علماء کرام جو اس سلسلے میں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آج خاص طور پر قریوں کے اندر، شہروں میں، سٹی میں الحمدللہ بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے اور لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسے مقامات بھی ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں، کہ دور و دراز علاقے میں چند مسلمان رہتے ہیں، اب صرف ان کو اپنا مسلمان ہونا، نام ہونا ان کو معلوم ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اسلام کی ان کو معلوم نہیں ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ اس کی فکر کر رہے ہیں کہ ہر قریے میں ایک مضبوط مکتب کا نظام قائم کیا جائے، اور جب تک اس سلسلے میں محنت نہیں ہوگی، وہ لوگ بس اپنے آپ کو مسلمان برائے نام سمجھیں گے، لیکن دین سے اور حقیقت سے وہ بالکل دور ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر یہی حالت رہی تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی دین کا اثر نہ ہو، اور ان کی آنے والی نسلیں بے دینی کی طرف، جیسا کہ فکری طور پر آج ایک بے دینی ہمارے نوجوانوں میں، بلکہ بہت سارے نوجوانوں میں یہ حقیقت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ چونکہ ہم اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جن گھروں میں ماں باپ دیندار ہیں، علماء ہیں، اور ان کی اولاد پر صحیح طور پر توجہ نہیں ہوئی ہے، اور وہ دوسرے انگریزی مدارس میں ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ ان کو یقین ہے کہ میں مسلمان ہوں، قرآن برحق ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے بعض چیزیں ایسے شکوک و شبہات ان کے اندر پائے جاتے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں نعوذ باللہ ایمان چھن نہ جائے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کرام اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ اب اس سلسلے میں ہماری پیش رفت ہونی چاہیے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ علماء یہ بالکل ان کو کیا بھی معلوم نہیں ہے، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، لیکن یہی علماء اگر اس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو دیکھیے کہ چند سالوں کے اندر کیسے نظام کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ الحمدللہ اس کے تعلق سے پیش رفت ہوئی ہے، بہت سے علماء کرام اور آج کے عصری علوم کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے نسلوں کو عصری علوم سے واقف کرانے کے لیے دینی تربیت کے ساتھ ایسے مدارس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کی آج سخت ضرورت ہے۔ الحمدللہ بہت سارے علماء کرام یہاں آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا بیان ہوگا اور سب کے تاثرات آئیں گے، لیکن میں اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں
کہ میں اس قابل تو نہیں کہ یہ اعزاز مجھے ملے، اس لیے کہ بہرحال پھر بھی ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ علماء کے ساتھ الحمدللہ میرا بھی نام لیا گیا، میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، بلکہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی شاید علماء حق کے ساتھ ہمارا حشر اٹھائے اور ہمارا حشر کرے، اور خاص طور پر یہ جو حق شناس فاؤنڈیشن ہے جو خدمات کا اعتراف، علماء کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ اعزازات سے جو نواز رہے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں اس پوری فاؤنڈیشن، حق شناس فاؤنڈیشن کی تمام ارکان کا میں ممنون ہوں اور مبارکبادی دیتا ہوں، میں اپنی جانب سے بھی اور دوسرے علماء کی جانب سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک علماء کے اندر ایک انقلابی، ایک ایسا حوصلہ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس اور ان تقریبات کے وجہ سے پیدا ہو کہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ آنے والے مسلمانوں کی نسلوں میں جہاں دین بھی ہو اور عصری علوم میں ماہر بھی ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔